حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی اور پھر اس کو بڑا پھیلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی تمہاری کیا بات رائے ہے؟ اور نے کہا حضور والنساء سواہا کثیر، عائشہ کے علاوہ اور بھی تو دنیا میں کئی عورتیں ہیں، اور شادی کر لیں۔ حضور ناراض بھی ہو گئے اور خاموش بھی ہو گئے۔ آخر میں اس نے کہا کہ حضور بی بی عائشہ کی نکرانی جو ہے نا بریرہ، اگر اس سے پوچھا جائے تو شاید کوئی بات کھل جائے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والی ہے۔ بریرہ کو بلایا گیا، حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اب سیدھی سیدھی بات کرو۔ اس نے کہا حضرت علی عائشہ تو خالص سونا ہے، میں نے تو اس میں کوئی عیب دیکھا ہی نہیں، میں کیا بات کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے رائے لی، آخر میں آپ نے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت عمر جو ہیں یہ ملہم بھی تھے اور محدث بھی تھے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ پاک ہے ہر لحاظ سے، اور میں نے اس کے ہر طرف کو جانچا ہے، دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ اس میں کوئی عیب نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، انہوں نے بڑا اجتہاد کیا حضرت عمر نے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو بتائیں کہ آپ نے عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں تو اپنی کسی بیٹی کا یا بیوی کا اللہ کے حکم کے بغیر نکاح کرتا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں بات کروں۔ انہوں نے کہا ناراض ہوتا تو اسے پوچھتا کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور ہمیں تو اپنی اولاد کے لیے اچھی اور پاک بیویاں مل جاتی ہیں، اللہ کو نہیں ملی نبی کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا جو اللہ گندی مکھی کو آپ کے بدن پہ گوارا نہیں کرتا، وہ اللہ کا نبی کے بستر پہ گندی عورت کو لا کے بٹھائے گا؟ عائشہ ہر لحاظ سے پاک ہے اور اللہ کا فیصلہ برحق ہے۔ اسی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کی بیوی تھی ماریہ قبطیہ، یہ شہنشاہ مکوکس نے آپ کو ہدیہ کیا تھا، اور اس کی خدمت کے لیے معبور نامی ایک بندہ بھی ساتھ روانہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے
کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معبود جو ہے یہ آپ کے گھر میں اس وقت آتا ہے جب آپ گھر میں نہیں ہوتے۔ حضور بھی غصے میں آ گئے اور میں علی جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو، نبی کے گھر میں خیانت کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں آیا، میں نے تلوار نکالی اور وہ دوڑ پڑا، میں بھی اس کے پیچھے دوڑتا گیا، آگے ایک گڑھے میں وہ ایسے گرا کہ اس کی چادر ہی اتر گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس میں تو مردوں والی کوئی صورت ہی نہیں، خاصیت ہی نہیں ہے، یہ بیچارہ کیسے نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے۔ میں نے کہا اٹھو اور بھاگ جاؤ۔ میں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ دیکھیں ظاہر حدیث کیا ہے کہ مار دو اس کو، لیکن اسی کو اجتہاد کہتے ہیں کہ حضرت علی نے عرض کیا کہ حضور آپ نے حکم دیا آنکھوں پر، لیکن جس غرض کے لیے آپ اس کو مار رہے تھے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، پھر بھی میں اس کو مار دیتا، اور پھر میں احسن تھا، تمہیں بہت اچھا کیا، ورنہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو جائے۔ اور اسی طرح حضور کی ایک نوکرانی تھی، اس پر زنا کی تہمت لگی، حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو کوڑے مارو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں آیا تو دیکھا وہ تو نفاس میں ہے، ابھی ابھی اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے سوچا کہ اس حالت میں اگر ماروں تو مر جائے گی، تو آپ چپ کر کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں حضرت علی کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ بیچاری نفاس کی حالت میں ہے، اگر اس حالت میں اس کو مارتا تو مر جاتی، اور پھر میں احسن تھا، تم نے بہت اچھا کیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اجتہاد، لیکن وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح اجماع صحابہ بھی ہے جو حجت ہے، اسی طرح اجماع امت محمدیہ بھی ہے جو حجت ہے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ید اللہ علی الجماعہ فمن شذ شذ فی النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے، اگر کوئی جماعت سے قید شبر ایک بارش کے برابر بھی ہٹ گیا تو کیا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیا کرو۔ صحابہ بھی پوچھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب عطا فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں قرآن و سنت پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دائم و قائم رکھے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔